السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا ایک منٹ بند کرو اسے. اللہ۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ نماز کے بعد ذکر اذکار کہاں سے ثابت ہے؟ اپنے میں سے چیزیں نہ ایڈ کرتے رہا کرو. میرے بھائی کوئی مسئلہ تھا تو بعد میں پوچھ لیتے، ذکر کیوں رکوایا آپ نے؟ مجھے یہ بات گوارا نہیں کرتی کہ میرے سامنے بدعت ہو رہی ہے اور میں چپ رہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی جان، میں بھی یہ بات نہیں برداشت کر سکتا۔ اچھی بات ہے بھائی جان، اگر آپ کو بدعت برداشت نہیں ہوتی تو بہت اچھی بات ہے، یہ آپ کی غیرت ایمانی ہے اور بدعت برداشت بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ جس کام کو بدعت بول رہے ہو یہ بدعت ہے نہیں۔ بس کرو یار، ان کو بیوقوف بنانا جن کے پاس علم نہیں ہے۔ آج کل بچے کو پتہ ہے کہ بدعت کیا ہے۔ اللہ کے بندے کیا بدعت لگائی ہوئی آپ نے؟ کلمہ شریف ہی تو پڑھا ہے۔ کوئی غیر مسلم اگر آپ کی یہ بات سن لے تو وہ کیا کہے گا کہ جو کلمہ پڑھ کر انسان مسلمان ہوتا ہے یہ اسی کو بدعت کہہ رہے ہیں، اسی کو گمراہی کہہ رہے ہیں۔ او مولوی، باتوں میں مت الجھاؤ، میں کلمہ پڑھنے کو بدعت نہیں کہہ رہا، نماز کے بعد کلمہ پڑھنے کو بدعت کہہ رہا ہوں۔ بدعت ہے تو بھائی جان آپ اس کارپیٹ پہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایک روایت بھی بتا دیں جس میں کسی صحابی نے کارپیٹ پر نمازیں پڑھی ہوں۔ اسے چھوڑو، پہلے میری بات کا جواب دو۔ جب آپ لوگ اونچا اونچا ذکر کر رہے ہوتے ہو، جو نمازی نماز ادا کر رہا ہوتا ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا؟ اور میرا بھائی اگر آپ کی بات مکمل ہوگی تو میں کچھ عرض کروں آپ کو۔ آپ نے کہا کہ بدعت ہے، تو یہ بدعت نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں حدیث پاک کے، آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور کی نماز کے اختتام کو بلند آواز کے ساتھ جو حضور تکبیر کہا کرتے تھے اس سے پہچان لیا کرتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فراغت کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہا کرتے تھے۔ جب وہ تکبیر اتنی بلند ہوا کرتی تھی کہ ہم گھروں کے اندر اگر ہم نماز کے اندر نہ پہنچ پاتے، چونکہ بچپن کے اندر تھے اور ان کے اوپر وہ بالغ بھی نہیں تھے، نماز جماعت کے ساتھ ضروری بھی نہیں تھی، اگر کبھی رہ جاتے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جان لیا کرتے تھے حضور کی نماز کے اختتام کو کس کے ساتھ؟ تکبیر کے ساتھ۔ حضور اتنی بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہا کرتے تھے۔ اچھا جی، اس طرح تو آپ اپنی ہی بات میں پھنس جائیں گے، انہوں نے تو تکبیر پڑھی تھی اور آپ کلمہ پڑھ رہے ہو۔ میرا بھائی صبر کریں، اس طرف بھی آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب فرض نماز سے فراغت پاتے تو بلند آواز سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھا کرتے تھے۔ چلو مان لی آپ کی یہ بات، لیکن ذرا آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں تو کیا نمازی ڈسٹرب نہیں ہوتے؟ میرا بھائی صرف ذہن کا فطور ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، وگرنہ آپ کے سامنے میں حدیث پاک سنا چکا ہوں کہ حضور کتنی بلند آواز سے تکبیر کہا کرتے تھے۔ اور یہ تو چلو عام نمازوں کی بات ہے نا، کچھ ایام تو ایسے آتے ہیں جیسے ایام تشریق آتے ہیں، بقرعید کے دنوں کے اندر، وہاں تو فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر تشریق کہنی ہوتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہاں یہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ شریعت نے یہ کیوں ہمارے اوپر نافذ کر دیا ہے کہ بعد میں نمازی ڈسٹرب ہوتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں، تو یہ صرف ذہن کا فطور ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان اس طرح کی چالیں بندے کو وہ ذہن کے اندر ڈالتا ہے کہ جناب ہم اس نیکی والے کام سے رک جائیں۔ لیکن رکو امام میرے صاحب، بھائی رکو، بس کر دو یار، اب تو امام صاحب نے ہمیں حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہے اور عقلی دلیل سے بھی سمجھا دیا ہے، مجھے تو سمجھ آ گئی ہے، تم بھی سمجھ جاؤ اب۔ چلیں جی، اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو مل کے ذکر کرتے ہیں، لا الہ